باری دواب جو ہے پھر اس کے بعد 2 حصوں میں تقسیم تھی. یہ 2 باریں اس کی بنائی گئی, ایک گنجی بار اور دوسری نیلی بار. اور گنجی بار سے آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے ایک گنجے کے بال کہیں کہیں ہوتا ہے, اسی طرح اس پورے ایریے میں پیداوار ایسے ہی تھی کہ کبھی بارش ہو گئی تو گھاس اگایا نہ ہو کہیں کہیں. تو یہ جو شہر نئے آباد کیے گئے ان میں سائی بال تو پہلے موجود تھا لیکن اس کا نام منٹگمری رکھا. اس کے بعد بڑا شہر چیچا وطنی, چیچا وطنی کے بعد میاں چنو, میاں چنو کے بعد خانے وال, خانے وال کے بعد جہانیاں, اور ان تمام مقامات پر ریلوے اسٹیشن بنائے گئے اور ریلوے اسٹیشن کے بالکل ملحق غلہ منڈیاں بنائی. اچھا, یہ جو ظاہر ہے یہاں پہ آبادی تو نہیں تھی, یعنی LBDC بننے سے پہلے یہاں پہ آبادی نہیں تھی. آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ خال خال آبادی تھی, کچھ لوگ تھے, چرواہے ہوں گے اس طرح. تو اب آبادگاری شروع ہوئی, گاؤں بنا, زمین کی تقسیم 3 بنیادوں پہ ہوئی, اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آگے آبادگاری میں حصہ لیا؟ جی, ریل کی بات کر رہے تھے, ریل کا سروے. اچھا, پھر ان ایریاز کے اندر آپ کہہ رہے ہیں جب سروے ہوا تو حکمرانیاں مختلف تھیں, ان سے انگریزوں نے کس طرح پیچ اپ کر کے سروے, اور یہ انگریز جو ہے یہ بڑی اسے کہہ لیں کہ مکار قوم تھی. یہ جب سکھوں سے بھی لڑتے تھے نا, تو جب یہ دیکھتے تھے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے. اس میں پھر کچھ شرائط طے کر لینی, اور اس کے بعد ایک آدھ شرائط کا ان پہ الزام لگانا کہ آپ نے یہ کر دیا ہے, اس کا آپ کو یہ فائن ہے, یہ جرمانہ ہے. یہ بڑی مکار قوم تھی. یہ جہاں چاہتا تھا دب کے کام لیتے تھے, جہاں دبا کے کام لیتے تھے کام لیتے. اور انہوں نے وہ سروے وغیرہ مکمل پہلے ہی کر لیے تھے جب ان کے پوری طرح ابھی 1857 تو بعد میں آتا ہے. سروے پہلے ہو گیا, ریل سروے ان کا پہلے مکمل ہو گیا, بلکہ 1862 میں یہاں ٹرین چل پڑی تھی. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 1857 اور 1862 میں تو صرف 5 سال کا فرق ہے, جبکہ سروے اور ریل بچھنے میں کم از کم بھی 10 سال کا عرصہ لگا. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے, ہم بات کریں گے باری دواب. اس علاقے میں ریل اور اس کے اسٹیشن اور اس کی تعمیر وغیرہ جو ہے, باری دواب کی ہم بات جب ہم کریں گے تو یہ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ اچھا, یہ باری دوابہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, ظاہر ہے کہ ان میں کوئی نئے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ باری دواب کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ اس کا, میں اس سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ راوی اور بیاس کے درمیان کا علاقہ باری دواب ہے. یعنی یہاں پہ جہاں پہ دریا جو اکٹھے ہوتے ہیں پنجنت پہ, وہاں سے یہ شروع ہوگا یا کیا؟ یہ نہیں, یہ ہمیں شمال کی طرف سے یہ آتے ہیں, اور یہ ان کے درمیان کا علاقہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. اور جیسے راوی جو ہے بعد میں چناب میں جا ملتا ہے, ستلج بیاس جو ہے وہ بعد میں دوسرے دریاؤں میں جا ملتے ہیں, پنجنت بہت بعد میں آتا ہے. تو یہ اس کا جو باری دواب کا علاقہ تھا اسے آپ جہانیہ تک سمجھیں, جہانیہ تک. اور یہ باری دواب جو ہے پھر اس کے بعد 2 حصوں میں تقسیم تھی. یہ 2 باریں اس کی بنائی گئی, ایک گنجی بار اور دوسری نیلی بار. نیلی بار. یہ سائی بال سے اوپر کا علاقہ جو ہے وہ نیلی بار کہلاتا تھا, اور سائی بال سے نیچے کا علاقہ جہانیہ تک کا یہ باری دواب کہلاتا. گنجی بار کہلاتا. اور گنجی بار سے آپ بالکل سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے ایک گنجے کے بال کہیں کہیں ہوتا ہے, اسی طرح اس پورے ایریے میں پیداوار ایسے ہی تھی کہ کبھی بارش ہو گئی تو گھاس اگایا, سبزہ بھی کہیں. تو یہ اس لیے بھی اس کو گنجی بار کہا جاتا تھا. تو اس کو نیلی بار اس لیے کہا جاتا تھا کہ دریائے ستلج کے ناموں میں ایک نام نیلی بھی تھا. دوسرا اس کی وجہ, اس کا نام یہ نیلی رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں نیل کاشت ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یہ نیل کی الگ فصل ہوتی تھی, یہ کاشت ہوتی تھی, اس لیے بھی اس علاقے کو نیل کہا جاتا تھا دریائے ستلج کی وجہ سے. اور اس میں آپ نے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں نیلی کی بھینس زیادہ شہرت رکھتی تھی, راوی کی بھینس زیادہ شہرت رکھتی تھی. تو یہ علاقے اسی طرح تقسیم تھے. تو ہم بات پھر وہیں آ جائیں گے کہ گنجی بار کا علاقہ جو سائی وال سے شروع ہو کے جہانیہ تک جاتا ہے, تو اس میں جس روٹ پہ انہوں نے ریلوے لائن بنائی یہ ان کا اپنی اختراع تھی, جبکہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی سڑک
وہ ککھاں والی سڑک جو کہلاتی ہے وہ ملتان سے دہلی تک جاتی تھی، لیکن یہ روٹ انہوں نے اپنایا اور اس روٹ میں جو شہر نئے آباد کیے گئے ان میں ساہیوال تو پہلے موجود تھا لیکن اس کا نام منٹگمری رکھا، اس کے بعد بڑا شہر چیچاوتنی، چیچاوتنی کے بعد میاں چنو، میاں چنو کے بعد خانیوال، خانیوال کے بعد جہانیہ، اور ان تمام مقامات پر ریلوے اسٹیشن بنائے گئے اور ریلوے اسٹیشن کے بالکل ملحق غلہ منڈیاں بنائی گئی۔ یعنی یہ جو شہر جن کے نام ابھی لیے ہیں آپ نے، ساہیوال، چیچاوتنی، میاں چنو، یہ ریل کی آباد کاری کے بعد آباد ہوئے ہیں، یہاں پہ آبادی کا کوئی نشان نہیں ریل کی اب ساہیوال اس سے پہلے آباد تھا۔ چیچاوتنی اصل میں یہ جو چیچاوتنی کا موجودہ شہر ہے اس کا اولین نام چیچاوتنی روڈ تھا ریلوے اسٹیشن کا، ٹھیک، جبکہ چیچاوتنی ایک الگ بستی تھی جو دریائے راوی کے پار تھی، وہاں چیچا کاسٹ کے لوگ زیادہ رہتے تھے اور وہ یہاں سے چیچاوتنی کے موجودہ شہر سے کم از کم بھی 7-8 میل دور تھی۔ اس کی مثال آپ کو آج بھی ملتی ہے کہ جیسے ایک ریلوے اسٹیشن ہے شورکوٹ روڈ، شورکوٹ روڈ اور شورکوٹ ریلوے اسٹیشن میں کم از کم 8-10 میل کا فاصلہ، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن چیچاوتنی جب ادھر آباد ہو گیا تو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ساہیوال بھی، چیچاوتنی بھی، میاں چنو بھی، خانیوال بھی اور جہانیہ بھی غلہ منڈیاں تعمیر کی گئیں۔ اچھا، بنیادی طور پہ یہ غلہ منڈیوں کے پہلے غلہ منڈی ہے یہ اس کے ساتھ غلہ ٹھیک یہ غلہ منڈیاں جب ترتیب دی گئیں تو میاں چنو کی غلہ منڈی جو ہے وہ 1916 میں جا کے مکمل ہوئی تھی۔ ٹھیک، اس کو مکمل ہونے میں بھی 4-5 سال کا عرصہ لگا تھا۔ لیکن یہ منڈیوں کی بات اس لیے، یہ منڈیاں کیوں بنائی گئیں؟ منڈیاں اس لیے بنائی گئیں کہ لہر لوئر باری دواب سے اس علاقے کو سیراب کیا جانا تھا اور وہاں کی پیداوار کے لیے مارکیٹ مہیا کی گئی۔ ٹھیک، وہ مارکیٹ جو ہے وہ چیچاوتنی میں بھی بنی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ، ساہیوال میں بھی بنی، میاں چنو میں بھی بنی، خانیوال میں بھی بنی اور اسی طرح جہانیہ میں بھی بنی۔ اور غلہ منڈی ساتھ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے مال ریل پہ باہر بھیجا جا سکے اور اس میں آسانی ہو، دور سے نہ لانا پڑے۔ تو یہ اس لیے یہ اس کا، اور اس کے ساتھ میاں چنو کا جو قصبہ 15 بلاکس پر مشتمل اس کا نقشہ بنایا گیا، اس 15 بلاکس پر مشتمل نقشے کے اگر آج کسی جگہ کی آپ جمع بندی نکلوائیں تو وہ آپ کو منڈی میاں چنو کے نام سے ملے گی۔ جو اس کے پرانی ڈاکومنٹیشن ہے وہ منڈی میاں چنو ہی چلتا اس تھا، پہ منڈی میاں چنو منڈی میاں چنو۔ آپ بھی آج بھی اگر آپ پٹواری سے کوئی نقل حاصل کریں گے تو وہ آپ کو منڈی میاں چنو کی نقل ہی مہیا کرے گا۔ اچھا، یہ جو ایل بی ڈی سی کے بعد کس سن کے اندر میاں چنو کی جو آبادی ہے اسے باقاعدہ گورنمنٹ نے رجسٹر کیا یا نوٹیفائڈ ایریا یا تحصیل، یہ اس کا ایک جیسے میں نے گزارش کی کہ 1862 میں ریل چل پڑی تھی، ٹھیک ہو گیا، اور اس وقت میاں چنو کا منصوبہ بھی کاغذوں میں آ چکا تھا، ٹھیک، اور 1862 سے جیسے جیسے ریل کے لیے ضرورت تھی لیبر کی، مزدور کی تعمیر کے لیے، تو ویسے ویسے بستیاں ساتھ بستی رہیں۔ اس میں آپ کو ایک میں ڈاکومنٹری پروف بھی دے سکتا ہوں کہ یہاں ایک قبر موجود ہے جس پر سن 1862 لکھا ہوا ہے فوت ہو جانے والے کا۔ وہ اس کی میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کی آپ تصویر اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر وہ فوٹو اگر آپ یعنی حاصل کریں۔ 1862 کی ایک قبر یہاں پہ اس ایریا یہاں پر موجود اس سے ہے، یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کسی نہ کسی صورت میں بیٹھے تھے، اور جس شخص کی وہ قبر موجود ہے اس پہ اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، محلہ غریب آباد نزد جامع مسجد۔ اب غریب آباد کا جب آپ کو نام آئے گا تو اس سے مراد موجودہ غریب آباد نہیں، یہ
یہ جامع مسجد کے ساتھ شرقی جانب جو آبادی تھی وہ غریب آباد کہلاتی تھی. میاں چنو کے یعنی شرقی طرف جب اسے باقاعدہ بلاکس کا نام نہیں ملا تھا تو اس وقت یہ آبادی وہاں رہتی تھی، اور غریب آباد وہ اس لیے تھی کہ وہاں مسلم اکثریت تھی. باقی پورے شہر میں ہندو اکثریت تھی اور ہندو وہاں رہتے تھے. تو اس طرح یہ میاں چنو کی آبادی کا سلسلہ جو ہے بستی بسانے کے سلسلے کا آغاز ہوا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ایل بی ڈی سی کے بعد جو گاؤں ہیں اس ایریا کے، جو چکوک بنے ہیں یا سڑکوں کا جو نظام بنایا ہے، وہ اس کی ڈیولپمنٹ یعنی کس طرح اور اس کی بنیادیں کس طرح رکھی گئی؟ یہ 1854 میں محکمہ تعمیرات وجود میں لایا گیا. انگریز نے ایک الگ محکمہ مقرر کیا 1854 میں، اور وہ یہ نہروں کی کھدائی، پھر زمینوں کی آباد کاری کے لیے رقبوں کی تقسیم، ان کو چک وار تقسیم کرنا، یہ سارا کام محکمہ تعمیرات کے ذمے تھا. اور نہر جو ہے یہ 1916 میں مکمل ہوئی. اس میں پانی آیا اور وہ جلی. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایل بی ڈی سی کے ذیلی نہروں سے راجباہوں سے کھالوں سے پھر ان کے موگے اور موگوں کے نمبر، یہ اس وقت کے دیے ہوئے آج بھی چل رہے ہیں. اور یہ میاں چنو کا علاقہ جو ہے سب تحصیل، یہ بھی بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ میاں چنو سب تحصیل پہلے تھی، شہر کا وجود بعد میں آیا. یہ بطور سب تحصیل خانیوال کا یہ حصہ تھا. اور اس میں چکوک کا آغاز چک الف 41 سے ہوتا ہے. اسے الف 41 اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے الف بے شروع ہوتی ہے چکوک کی. تو یہ الف 41 کے ساتھ 15L کا لفظ لگایا گیا. یہ 15L کیا ہے؟ یہ 15L نہر لوئر باری دواب کی ذیلی نہریں ہیں، اور یہ اوکاڑا سے شروع ہوتی ہیں، 1L 2L 3L 4L، اور میاں چنو کے علاقے تک پہنچتے ہوئے وہ 15L تک آ جاتے. یعنی ایل لیفٹ اور آر رائٹ. ہاں، اس کے ساتھ جو نہر لیفٹ کو نکلی اس کے ساتھ ایل کا لفظ لگایا، اور جو رائٹ کو نکلی ان کے ساتھ آر کا لفظ لگا. جیسے 125 7ER، 123 7ER، اسی طرح 16 8R، 16 8BR، 13 8BR، 8R، یہ سارے چکوک جو ہیں یہ سارے. اچھا، یہ جو چک بنانے کا عمل ہے وہاں پہ، یعنی چک کی جو آبادی ہے اس میں جو زمین کا ایریا جو مخصوص کرنا، کتنے یعنی ایکڑ کا یا کتنے مربع کا ایریا ہوگا، اور اس کو یہ کس طرح اس کی تقسیم کا عمل، اس کا جو انہوں نے پیمانہ جو بنا جو پیمانہ مقرر کیا کہ ایک چک 1800 مربع سے لے کے 2700 مربع تک ہوگا. اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو سٹینڈرڈ رکھا گیا وہ 1800 مربع. ٹھیک. اور وہ رقبہ جو ہے اس کی بھی تقسیم بڑے عجب انداز سے، اور اس کا کلیہ انگریز نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ وہ کلیہ شیر شاہ سوری کے وقت میں ٹوڈر مل نے ایجاد کیا تھا. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شیر شاہ سوری کے دور میں یہ زمین کی پیمائش کا سلسلے کا آغاز ہوا، اور اس کو آغاز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو جو جاگیریں تقسیم ہوتی تھیں وہ جاگیردار کہتا تھا کہ یہ اس کے وسائل کم ہیں، آپ مجھ سے جو ٹیکس لے کے جا رہے ہیں وہ زیادہ رقبے کا ہے،
یا یہ پرابلمز یعنی انتظامی آنی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ زمین کو ہی ماپا جائے. ہاں یہ زمین کو ماپا جائے. اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن ہماری گھٹی میں ہے. آج ذرا عروج پہ ہے, اب پتہ نہیں اب اس نے اور بھی اوپر جانا ہے یا نیچے آنا ہے, یہ الگ بات ہے. تو ان باتوں کو دیکھنے کے لیے اس کی پیمائش باقاعدہ کی گئی, اور اس کے لیے جو پیمانہ رکھا گیا وہ جریب. جریب کے لیے آپ یہ مغل دور میں جب مغل بادشاہ سفر پر نکلتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ جریب کش جو ہے وہ چلتے تھے, اور رسیاں ہوتی تھیں یا زنجیر ہوتی تھی جو 20 جریب پر مشتمل ہوتا تھا اس کی لمبائی. تو وہ جیسے جیسے وہ گزرتے جاتے اس کی اطلاع جو ہے وہ پیچھے مدار المہام کو دیتے جاتے کہ بادشاہ نے اتنا سفر کر لیا. اور اگر وہ بادشاہ سلامت جاننا چاہیں کہ ہم نے کتنا سفر طے کر لیا تو وہ انہیں بتایا جا سکے اور وہ جان لیں کہ ہم اتنا سفر ہم کر چکے ہیں. تو وہ جریب کا جو پیمانہ تھا یہ اسی پیمانے کو زمین کی پیمائش کے لیے منتخب کیا گیا. آج کے دور میں جو انگریز نے جریب کو اپنایا تو ایک جریب, ایک مربع جریب رقبہ جو ہے وہ 1 سرسائی ہے. آج کل جس کو ہم 1 سرسائی کہتے ہیں وہ 1 مربع جریب ہے. 1 مربع جریب ہے, اور 9 سرسائی سے وہ 1 ایکڑ مرلہ. 1 مرلہ 9 سرسائی سے 1 مرلہ, اور 25 مرلے سے 1 ایکڑ. سوری 20 مرلے سے 1 ایکڑ, یا اس وقت 25 مرلے سے 1 ایکڑ. ہاں جی. تو یہ جریب کا پیمانہ آج کے پیمانے میں 5.5 فٹ قرار پاتا ہے. یعنی 5.5 فٹ مربع اگر کوئی رقبہ موجود ہے تو وہ 1 سرسائی ہے. اب اس میں تھوڑا سا علاقائی فرق ضرور ہے. لاہور میں یہ اسے 5 فٹ رکھا گیا ہے, یہاں یہ 5.5 فٹ ہے. یہ اس میں فرق ہے. باقی جو ہے وہ اسی طرح پیمائشیں اسی طرح اچھا چلتی ہیں. یہ جو ظاہر ہے یہاں پہ آبادی تو نہیں تھی, یعنی LBDC بننے سے پہلے یہاں پہ آبادی نہیں تھی. آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ خال آبادی تھی, کچھ لوگ تھے, چرواہے ہوں گے یا اس ٹائپ کے. تو اب آباد کاری شروع ہوئی, گاؤں بنا, زمین کی تقسیم کن بنیادوں پہ ہوئی, اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آگے آباد کاری میں حصہ لیا؟ اس میں پھر میں آپ کو تھوڑا سا میں تاریخ کے حوالوں کی طرف لے جاؤں گا کہ جب 1848 میں رنجیت سنگھ کی حکومت ختم ہوئی. رنجیت سنگھ کی حکومت یا اس کے وہ جو جانشین تھے؟ سکھوں کی حکومت جب ختم ہوئی تو اس کی فوج کی تربیت فرانسیسی جرنیل کرتے تھے. فرانس کی جو اپنا برٹشرز کے ساتھ ایک ٹسل تھی ظاہر ہے, تو وہ یہاں پہ موجود. تو فرانسیسی جرنیل جو ہے وہ ان کی تربیت کرتے تھے. لیکن جب یہ شکست کھا گئے اور انہیں یہ چھوڑنا پڑا تو فوج بکھر گئی. تو 1848 کے بعد 1851-52 میں انگریز نے ان کو بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا کیونکہ وہ بے روزگار تھے. ٹھیک. اور وہ جو بھرتی کی, آپ یہ سمجھ لیں کہ 1857 میں انگریزوں کے پاؤں جمانے میں اس فوج نے بہت کردار ادا کیا, یعنی جو پنجاب کے اندر جو بغاوت تھی وہ اسی فوج نے ختم کی. یعنی اگر کہیں جو پاکٹس تھیں, کچھ بھی ہے ریزسٹنس پاکٹس اسی فوج نے. وہ اب وہ انگریز کی باقاعدہ فوج تھی. 1857 میں انہوں نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا, بلکہ اس فوج نے بعد میں پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں بھی انگریزوں کو فتوحات دلوائیں. یعنی آپ اسے دوسرے لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز نے ان کو استعمال کیا. تو وہ فوجی جو بیکار ہو گئے تھے ان کو انہوں نے اپنی فوجوں میں جگہ دی. اس کے بعد
ان فوجیوں کو ہی ترجیح دی گئی اس علاقے کو آباد کرنے. جو رقبے کی الاٹمنٹس ہوئیں انہی فوجیوں کو. ہاں انہی فوجیوں, ان کی اولادوں کو. اور وہ اچھا اس میں جو فرسٹ ورلڈ وار کے لوگ تھے انہیں بھی ملی جگہ؟ اس میں سارے شامل سارے شامل تھے. یعنی فوجی بنیادوں پر, یعنی یہ اگر کوئی فوجی حیات نہیں ہے تو اس کی اولاد اپنا دعویٰ دے کے وہ یہاں, اور یہاں زیادہ چکوک جو ہے اس میں سکھ آباد ہوئے. ٹھیک. اور سکھ جو آباد ہوئے وہ اسی لیے ہوئے کہ وہ پرانے فوجی تھے اور ان کو ہی وہ رقبے الاٹ ہوئے, وہی لوگ یہاں بیٹھے. اچھا کتنا رقبہ دیا جاتا تھا ان کو؟ یہ عام طور پر 25 ایکڑ رقبہ ایک گھر کو دیا جاتا تھا. اچھا اس میں عہدے کا بھی کوئی خیال رکھا جاتا تھا یا تمام لوگوں کو بس 25 ایکڑ دیتے تھی؟ اس میں تھوڑی تفریق تھی. ٹھیک ہے, ملٹری کے عہدوں کے حساب سے بھی. ہاں جی, اس میں تھوڑی تفریق تھی. تو وہ 25 ایکڑ رقبے کو اس طرح انداز سے بھی دیا جاتا تھا کہ جب آپ اسے کو پوری کو مکمل آباد کر لیں گے تو یہ آدھا آپ کا آدھا سرکار. ٹھیک. اور اگر آپ اس رقبے کو حاصل کرنا چاہیں تو اس کے معاوضہ دے دیں تو وہ سارے کا سارا آباد. اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنے ذاتی وفادار تھے ان کو زیادہ رقبے دیے. اچھا وہ ذاتی وفاداری کی کیا کنڈیشنز ہوتی تھیں؟ ذاتی وفاداری کی کنڈیشن یہ تھی کہ جو ان کے لیے فوجی بھرتی کرتے تھے, جو ان کے کام کرتے تھے, جو اس میں جو نمایاں نام ہے ہمارے ہاں وہ سردار اجل سنگھ کا آتا ہے. اجل سنگھ کا والد سجان سنگھ. سجان سنگھ بنیادی طور پر ٹھیکیدار تھا تعمیرات. زیادہ تر یہ ریل سے متعلقہ ٹھیکے لیتا تھا, جس میں ریل کی بچھانے, ریل میں پتھر مہیا کرنے, ریل کے. پھر اس کے بعد یہ اس قدر انگریز کے حکمرانوں کے قریب چلا گیا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کام دیا گیا. اور یہاں سجان سنگھ کی بات کر رہے ہیں نا؟ میں سجان سنگھ کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے یہ جس کے نام پہ وہ ٹاؤن کوٹ سجان سنگھ تھا, یا یہ کوئی اور سجان سنگھ ہے؟ وہی سجان سنگھ اس کے نام پر تھا. یہ اجل سنگھ کا والد تھا. اس کا جو بیٹا تھا, بڑا بیٹا, اس کا نام تھا صوبہ سنگھ. صوبہ سنگھ ابھی 14 سال کا تھا تو اس نے اسے تعلیم سے ہٹا کے یہی ریلوے میں کنٹریکٹر ٹھیکیداری کے امور میں. نئی دلی کا جب پروگرام بنا, انگریز نے بنایا, تو اس کے زیادہ تر ٹھیکے صوبہ سنگھ کے خاندان کو ملے, جس میں صدارتی محل کی تعمیر, کناٹ پیلس اور بہت سی سرکاری عمارتیں وہ اسی خاندان نے ترتیب دی. اور اس کے علاوہ یہ اپنے چکوال کے علاقے سے, جہاں کے یہ رہنے والے تھے, اس میں ان کا قصبہ ہڈالی تھا. ہڈالی جو ہے آج کل ضلع خوشاب میں ہے, اس وقت یہ شاہپور ضلع سرگودا, شاہپور سرگودا. ہاں, تو یہ وہاں سے انہیں فوجی بھی مہیا کرتے تھے, اسی لیے انہیں بہت قربت حاصل ہو گئی. یہ اجل سنگھ جو ہے اس نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا تھا ہسٹری میں ایم اے کیا تھا. اور اس کو اس علاقے کا بڑا سیاسی بندہ بنانے کے لیے بھیجا گیا. 1920 میں اسے میونسپل کمیٹی, جو کہ اس وقت نوٹیفائڈ ایریا کہلاتی تھی, اس کا رکن بنایا گیا. اور یہ یعنی کہہ دیں کہ بلدیہ میاں چنو کے جو ابتدائی بننے والے رکن تھے ان میں یہ اجل سنگھ شامل تھا. بعد میں یہ اسمبلیز میں بھی پہنچا ہے, یہ یہیں سے ہی اسمبلی میں چلا گیا تھا. پری پارٹیشن. ہاں, پری پارٹیشن یہ یہیں سے اسمبلی میں چلا گیا تھا. اس وقت بالغ رائے دہی کی بنیاد پر الیکشن نہیں ہوتا تھا, بلکہ گنے چنے لوگ جو گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرتے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شروع سے ہی جو یہ لوگ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں ہر بندہ شروع سے ہی ووٹ ڈال رہا ہے. یہ ووٹ ڈالنے کی کیا کیٹیگرائزیشن تھی انگریزوں کے دور میں اور بعد تک؟ ان کی ایک نواسی تھی شوندر, اس کی شادی شوندر سنگھ سے ہوئی. شوندر سنگھ کے بیٹے کی شادی رخسانہ سلطانہ سے ہوئی. یہ رخسانہ سلطانہ جو تھی یہ راجستھان کے ایک چیف جج تھے, ان کی بیٹی تھی.
जो बेसिकली रहने वाले जेलम के थे, तो वो शविंदर सिंह की उस शादी की जो उनकी बेटी जो हुई उसकी शादी सैफ अली खान से, पटोरी खानदान के साथ भी वो उस खानदान अमृता सिंह उसका नाम अमृता था। सिंह, तो अमृता सिंह की शादी जो है वो उनके साथ हुई।